اور وہ اپنے عہدے نہیں چھوڑتے، اور انہوں نے انکشاف کیا کہ ہمارے صرف 3 کھلاڑی اس مرتبہ پیرس اولمپکس میں جائیں گے، اور کوئی بھی فیڈریشن حکومت کی مدد کے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، کہ ہماری حکومت کو بڑا اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے آئیڈیاز ہیں، ان آئیڈیاز پہ بات ہو سکتی ہے کہ ان کھلاڑیوں کو اسپانسر دیکھیں، اسپانسر سارے کرکٹ کے پاس ہیں، اور اس کے بدلے مقابلے میں باقی کھیل جو تباہی سے دوچار ہیں، تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ ہم کرکٹ سے جو آمدنی آ رہی ہے اس کا کچھ حصہ باقی کھیلوں پہ لگائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ملک انصب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو ایک ایسی پرسنالٹی تشریف لائی ہے جو یقیناً پورے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی جہاں دنیا آباد ہے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ امجد عزیز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پاکستان کے ایک نامور سپورٹس جرنلسٹ ہیں، اور پوری دنیا میں یقیناً انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کا مثبت امیج پوری دنیا میں لوگوں کو دکھایا، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے، اور ابھی چونکہ حال ہی میں 2 جولائی کو اینول سپورٹس ڈے منایا گیا ہے، یہ یقیناً ایک تاریخی دن ہے پاکستان کے لیے، اور بالکل اس کے چند ہی دن بعد آج ہماری امجد عزیز ملک صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو ملک صاحب، میں نے آپ کا ایک انٹرو دیا ہے، لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، ذرا اپنے بارے میں تھوڑا تفصیلاً آگاہ کریں کہ یہ جو سلسلہ تمغہ امتیاز کا میں نے بتایا، اس کے علاوہ اور کون کون سے راز پوشیدہ ہیں؟ بہت شکریہ انصر۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر شاہد استقلال صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ نظام ٹی وی کو بہت آگے لے کر کے جا رہے ہیں۔ آپ کا سارا جو سٹاف ہے، بلا شبہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، اور اس ٹیم ورک کے نتیجے میں نظام ٹی وی آج کل خاصا مقبول ہے، اور ہم پشاور میں بیٹھ کے بھی آپ کے جو پروگرامز ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے تو میں نے بیسیکلی جرنلزم کا جو آغاز ہے وہ 1982 میں کیا، اور مقامی اخبار جدت سے آغاز کیا۔ اس کے علاوہ میں نے اخبار وطن ایک میگزین تھا کراچی سے، اس کے لیے آرٹیکل لکھے، پھر روزنامہ امروز اور حریت اور روزنامہ مشرق میں لکھتا رہا، پھر روزنامہ جدت سے میں نے باقاعدہ آغاز دیا، اور میں خیبر پختونخوا کا سب سے پہلے، ان دنوں میں NWFP یعنی صوبہ سرحد ہوا کرتا تھا، تو میں اس کا پہلا اسپورٹس ایڈیٹر مقرر کیا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد مجھے جنگ اخبار میں موقع ملا، میں 16.5 سال تک جنگ اخبار میں رہا، پھر سپورٹس اور کلچر رپورٹنگ کی۔ پھر جب جیو نیوز شروع ہوا، یہ پہلا پاکستان کا نیوز چینل تھا جس کو میں نے پہلے دن سے جوائن کیا 2002 میں، اور 11 سال سے زیادہ عرصہ میں نے خدمات انجام دیں۔ روزنامہ ایکسپریس میں میں ایڈیٹر رہا، ریزیڈنٹ ایڈیٹر پشاور میں 3 سال تک، اور پھر اس کے ساتھ میں نے اپنا اخبار کسوٹی شروع کیا ہے، کسوٹی اور کسوٹی ڈیجیٹل، جبکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے ریڈیو پاکستان کے جو سپورٹس کے پروگرام کیے پشاور سے، اس کو 16 سال تک مسلسل نشر کیا جاتا رہا۔ یہ بھی ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ مجھے کامنٹری کا موقع ملا تو میں نے 279 ہاکی میچوں کی کامنٹری کی انٹرنیشنل، اور پاکستان کے بہترین ہاکی کمنٹیٹر کا اعزاز حاصل کیا 1999 میں اور 2000 میں، اور یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے 17 کتابیں لکھنے کا موقع ملا، اور یہ کتابیں بھی ساری کھیلوں سے متعلق تھیں۔ مجھے 200 بلکہ 450 مرتبہ 55 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے تمام وہ بڑے جو ایونٹس تھے، اولمپکس، ایشین گیمز، کامن ویلتھ گیمز، ساؤتھ ایشین گیمز، اسلامک گیمز، یہ تمام میں نے کور کی، چیمپئنز ٹرافیز اور ورلڈ کپس بھی۔ تو بنیادی طور پہ یہ جرنلزم کیریئر تھا، لیکن میرا شوق تھا وہ سپورٹس جرنلزم کی طرف تھا، اور سپورٹس جرنلزم میں ایسا نہیں تھا کہ میں ساری گیموں کو سمجھتا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کو بھی ایسا یہ سمجھنا ہوگا کہ تمام گیموں پر لکھنے کی بجائے چند کھیلوں کے اوپر وہ لکھیں، ان کھیلوں پر ان کو دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ لائک میں فٹ بال پہ لکھتا تھا، میں ہاکی پہ لکھتا تھا، میں اسکواش پہ لکھتا تھا، تو میں نے ایسا نہیں کیا کہ تمام گیموں کو اپنایا۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میں کرکٹ کو زیادہ نہیں سمجھتا تھا تو میں نے زیادہ نہیں لکھا، میں آج بھی گولف کھیل پہ نہیں سمجھتا تو میں اس کی کوریج نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ وہ آغاز تھا
मेरी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करियर का जो मुझे आगे लेकर गया, और जैसा कि आपने यहाँ सब कहा कि मुझे तमगा इम्तियाज़ भी मिला, हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी जो कारकर्दगी थी अपने मुल्क और कौम के लिए उसके एतराफ़ में दिया, लेकिन इसका क्रेडिट जो है मेरी टीम को जाता है, मेरे फेलो जर्नलिस्ट जो हैं उनको जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन का सदर बना, फिर मैं एशियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ और मैं गुज़श्ता 12 साल से हूँ, और फिर जो आलमी तंजीम है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की, मैं उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। और ये भी आपके लिए खुशी की बात होगी कि मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ 100 साल तारीख़ में जो कि इस फेडरेशन का मेंबर है, और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मैंने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है उसको उजागर किया। जब मैं बात कर रहा था जियो न्यूज़ में, कि जब मैं जियो न्यूज़ में था तो मैंने 186 बम धमाके लाइव कवर किए। उन दिनों दहशत गर्दी हो रही थी, और दहशत गर्दी के बाद मैं ख़बर जब ब्रेक किया करता था, मैं लाशें देखता था, मेरे बहुत से दोस्त उसमें शहीद हुए। तो ये इतना आसान नहीं था, और उसके बावजूद जबकि पाकिस्तान को लोग अच्छा नहीं समझते थे दुनिया में, तो मैंने जाके साबित किया कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम तो टेररिस्ट नहीं हैं, हम तो दहशत गर्दी का शिकार हैं, हम तो लाजवाल अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कंट्रीब्यूशन था मेरी तरफ से मेरी मुल्क और कौम के लिए, जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने भी सराहा। और आज मैं 2 जुलाई के हवाले से आपने बात की कि 2 जुलाई था, तो हमने इस मरतबा पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का आलमी दिन मनाया, और बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया, और इस अज़म की तजदीद के साथ मनाया कि हम आने वाले दिनों में खेलों की तरक्की के लिए खिलाड़ियों के साथ साथ अपना भी मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करें। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। एक और सवाल इस सूरत हाल में आपसे पूछना चाहता हूँ। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज हर चीज़ स्मार्ट हो चुकी है, हम सोशल मीडिया में इतना खो चुके हैं कि हकीकी ज़िंदगी से हम यकीनन बेपर्दा हैं। ऐसी सूरत हाल में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो आपने जिस वक्त में की थी, उस टाइम एक मज़ा था, उस टाइम एक खौफ था, एक स्पिरिट था हर यूथ के अंदर, हर रिपोर्टर के अंदर। आजकल के दौर में जहाँ सोशल मीडिया आम है, हर चीज़ स्मार्ट हो चुकी है, नाउ द सिचुएशन, इसके इस सूरत हाल में और इस सिचुएशन में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हमें सोशल मीडिया की जो सच्चाई है उससे तो आंखें नहीं बंद करनी पड़ेंगी। सोशल मीडिया एक हकीकत है और इस हकीकत का सामना हमें करना है, लेकिन जो सोशल मीडिया का रोल है पॉजिटिव, हम उससे हट गए हैं और हम नेगेटिव रोल की तरफ चले गए हैं, हम फेक न्यूज़ की तरफ चले गए हैं। और आने वाले दिनों में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, तो देखिए, जब आप फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर रखते हैं और लोगों को गलत गाइड करते हैं, तो बेसिकली ये तो AI भी इसको पिक करेगा। और जब आप कोई भी आर्टिकल, लेट्स से अब मोहम्मद रिजवान हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने भी बात की, उन्होंने वो तासुब के हवाले से जो एक टेस्ट क्रिकेटर का बयान आया था उसको काउंटर करने की कोशिश की, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरह पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही वर्ल्ड कप T20 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, उस पर भी तबादला ख्याल किया। लेकिन उनका भी यही कहना था कि देखिए, अब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को अपने हकीकी किरदार की तरफ आना पड़ेगा और सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करना होंगे। और ये तभी कंट्रोल हो सकता है जब आप अपने जर्नलिस्ट की इस्तेदाद कार को बेहतर बनाएं। उनको मालूम होना चाहिए कि वो क्या जो लिख रहे हैं वो उससे न सिर्फ ये कि खिलाड़ियों को नुकसान होगा, खिलाड़ियों की ज़ाती ज़िंदगी मुतासर होगी, उनके ख़ानदान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बल्कि साथ साथ पाकिस्तान और हमारी कौम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हम तरबियत करें, और यही वजह है कि हमारी जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन है उसने यंग स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, ताकि हम अपने बच्चों की तरबियत जो है शुरू ही में कर लें और उनको बताएं कि सोशल मीडिया के फ़वाइद क्या हैं, डिजिटल मीडिया का फ़ायदा क्या है, और फिर सोशल मीडिया के नुकसानात क्या हैं और हम किस तरह से नुकसानात से बच सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो है वो यकीनी तौर पे फेक न्यूज़ का है, जिस पर काबू पाने के लिए हमें इक़दाम करना होंगे। और ये देखिए ना, पहले प्रिंट मीडिया था, अखबार था, अखबार की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। फिर टेलीविज़न जब आए तो हर बंदा जो टीवी ख़बरें देखा करता था। आजकल बहुत कम लोग टीवी देख रहे हैं और सारे जो हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया से इस्तेफ़ादा करते हैं। तो पॉजिटिविटी की तरफ भी हमें जाना होगा और इस सिलसिले में हम सबको मिल करके एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि एक लॉन्ग टर्म आपने अपनी स्ट्रगल का एक खाका खींचा आज इन सारी बातों में, आखिरी सवाल है कि जो कंडीशन बन चुकी है हमारी खेलों की सरगर्मियाँ ना होना, खेलों के मैदान वीरान होना, और उसके बाद जो सारी
ہماری آپ ہاکی ٹیم کو دیکھیں, آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس دیکھیں تو یقیناً ہمیں ہر جگہ ابتری کے جو سائے ہیں وہ نظر آتے ہیں. ایسی صورتحال میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم سرجری کی ضرورت ہے, اور سرجری ہی واحد حل ہے اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. انصر, بہت اچھا سوال آپ نے کیا, اور بنیادی طور پہ اسپورٹس جرنلسٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کھیلوں کی صورتحال کو اجاگر کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کسی کے خلاف لکھیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کسی کی تعریف کریں. جو اچھا کھیلتا ہے, جو اچھا کھلاتا ہے, اس کی تعریف ہونی چاہیے, لیکن جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا بھی ہماری اولین ذمہ داری ہے. اب پاکستان میں کھیلوں کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے, اور بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے. چند روز پہلے میری جب رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ایک تقریب میں, آج کل چونکہ ان کے پاس بین الصوبائی اس کا رابطہ بھی ہے, بین الصوبائی رابطے کا جو قلمدان ہے وہ بھی ہے, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ فیڈریشن میں جب مختلف فیڈریشنوں میں جب دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ایسے لوگ ہیں جو بڑے عرصے سے براجمان ہیں اور وہ اپنے عہدے نہیں چھوڑتے, اور انہوں نے انکشاف کیا کہ ہمارے صرف 3 کھلاڑی اس مرتبہ پیرس اولمپکس میں جائیں گے. اسی طرح جب بڑے گیمز ہوتے ہیں ہم کھلاڑی ہمارے کوالیفائی نہیں کر پاتے, اور اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. اگرچہ جب ہم کسی فیڈریشن کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر وہ اولمپک چارٹر کو لے آتے ہیں سامنے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب ہمارا کوئی ڈیلیگیشن جانا ہوتا ہے تو پھر وہ حکومت سے پیسے مانگتے ہیں, اور کوئی بھی فیڈریشن حکومت کی مدد کے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. لہٰذا اس سٹیج کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو بڑا اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے آئیڈیاز ہیں, ان آئیڈیاز پہ بات ہو سکتی ہے کہ ان کھلاڑیوں کو اسپانسر, دیکھیں کرکٹ نے باقی سارے کھیلوں کو بہت بیک فٹ پہ آنے پر مجبور کر دیا ہے. آپ کا ٹیلی ویژن جو ہے یا میڈیا جو ہے وہ کرکٹ کو بڑی اہمیت دیتا ہے, اسپانسر سارے کرکٹ کے پاس ہیں, اور اس کے بدلے مقابلے میں باقی کھیل جو تباہی سے دوچار ہیں. تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ ہم کرکٹ سے جو آمدنی آ رہی ہے اس کا کچھ حصہ باقی کھیلوں پہ لگائیں؟ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ ہم مختلف کھیلیں مختلف محکموں کے حوالے کریں؟ حالانکہ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم صاحب نے تو کھیلوں کے ڈپارٹمنٹ بند کر دیے تھے, اور موجودہ وزیر اعظم نے ان کو بحال کر دیا ہے, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بہت اچھا اقدام بھی ہے. مجھے رانا مشہود صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا, اور انہوں نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں, وزیر اعظم بھی چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ کھیلوں کے ڈپارٹمنٹ جو ہے دوبارہ سے اپنی ٹیمیں بنائیں. تو بہت سی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے, کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہ ہونے والا ہو, لیکن ہمیں مل کر کے حکومت کو, اسپانسرز کو, اداروں کو مختلف اور کھلاڑیوں کو, منتظمین کو مل کر کے ان کھیلوں کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں آپ کو یہ کہنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ملک کی جو باقی صورتحال ہے امن و امان کی اور باقی شعبوں کی, اسی طرح کھیل بھی بہت بڑی تباہی سے دوچار ہو جائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے ایک نامور اور سینئر اسپورٹس جرنلسٹ امجد عزیز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج تفصیلاً ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, جو ایک لانگ ٹرم ان کی ایک جد و جہد ہے اپنے کیریئر کو لے کر پاکستان میں, اور پاکستانی سپورٹس کا جو پازیٹیو امیج ہے عوام تک پہنچانے میں, پوری دنیا تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا. اور آج جو یہ نشست ہے, اس نشست میں جو ساری ان کی ایک لانگ ٹرم زندگی کی جد و جہد ہے, آج یقیناً وہ اس کا خاکہ ہے. اور چونکہ 2 جولائی ایک اینول سپورٹس جرنلسٹ ڈے منایا گیا ہے, اور آج اسی مناسبت سے ہم نے اسپیشل گفتگو کی ہے. ایک بہت بڑا دن ہے سپورٹس جرنلسٹ سے وابستہ صحافیوں کے لیے, اور آج ہمیں تفصیلاً اس حوالے سے آگاہ کیا. جی. رابعہ ویلفیئر ہسپتال, علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ, جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں. یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے. رابعہ ویلفیئر ہسپتال. مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں